السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم بعدد کل شیء معلوم لک۔ عزیزان گرامی، آج ایک ایسے ہستی کا کن فیکون کا عمل آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ وہ عارف باللہ تھے، اپنے وقت کے شیخ تھے، عالم کبیر تھے، فقیہ تھے، 100 سال سے زیادہ عمر تھی، اور دیر کے پہاڑوں میں پختونخوا اور جنگلوں میں رہتے تھے، اور یا دریائے دیر کے کنارے۔ اس کی صحبتوں میں سالوں سے الحمدللہ شرفیابی کا موقع ملا ہے۔ تو انہوں نے یہ ان کا تحفہ ہے، اس کو ہم پشتوں میں کچکول کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک عصا تھا اور ایک حزب البحر تھا اور دلیل الخیرات تھا، اور یہ 3 چیزیں ان کی تبرکات میں سے آئے ہیں۔ جنات کے استاد تھے، ساری زندگی غیر مجرد رہے، تو انہوں نے مجھے حاجات کے لیے اور مشکلات کے لیے، تنگ دستی مفلسی کے لیے، تمام عرض، وہ کہتے دنیا میں جتنے مسائل ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ پیر صاحب میں ان کا حل دے رہا ہوں۔ وہ حل یہ ہے کہ آپ لوگوں نے 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھنی ہے، صلاۃ تحیۃ الوضو بھی پڑھے تب بھی ٹھیک، مسجد میں جاتے ہو صلاۃ تحیۃ المسجد پڑھے، صلاۃ شکریہ پڑھے، صلاۃ توبہ پڑھے، صلاۃ حاجت پڑھے۔ یعنی 2 رکعت نوافل کے بعد آپ نے شروع کرنا ہے، سورۃ فاتحہ 1 مرتبہ پڑھیں، 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے، اس کے بعد آپ نے سورہ یاسین مبارک شروع کرنا ہے۔ جب آپ آخر پہ آ جائیں گے نا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، بس یہ آیات اتنی پڑھنا ہے 70 مرتبہ، یا آپ 111 مرتبہ، 313 مرتبہ، 500 مرتبہ، 1100 یا 3000 مرتبہ۔ عاملین کاملین جو نظام امور چلاتے ہیں ان کے لیے زیادہ تعداد 1100 سے 3000 تک رکھنا چاہیے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اور یہ جو نیچے ہیں، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، یہ پھر ہمیں شیخ القرآن و شیخ الحدیث عارف باللہ قدوۃ الاولیاء الحاج سید احمد شاہ صاحب ترمذی شوڈاک بابا جی نے بتایا تھا۔ تو اور ہمارے پیر سباق رحمۃ اللہ علیہ نے پیر مہلی شاہ صاحب کی توسط سے سالوں کا اس پر مجھے عمل ہے، وہ بھی اس کے ساتھ ایڈ کر لیتا ہوں تاکہ لوگ مستفید۔ اگر کوئی تسخیرات چاہتا ہے، مسخرات چاہتا ہے، تسخیر القلوب چاہتا ہے، تسخیر الناس چاہتا ہے، تو پھر جو نیچے آیت ہے نا، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، تو آپ نے اولم یر الانسان سے پڑھنا ہے 3 مرتبہ۔ اولم یر الانسان انا خلقنا من نطفۃ اذا هو خصیم مبین، یہاں سے فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، یہاں تک 3 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن پوری سورۃ یاسین سے پھر یہ آخری اولم یر الانسان سے لے کر ترجعون پورے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، یہ 70 مرتبہ پڑھنا ہے، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ جو آخری فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون آیات قرآنی ہے سورہ یاسین کی، یہ تسخیرات کے لیے ہے۔ اس میں حمزات بھی مسخر ہوتا ہے، اس میں رجال الغیب کی مدد بھی آتی ہے، اس میں موکل بھی مسخر ہوتا ہے، اس میں جنات بھی مسخر ہوتے ہیں، اس میں رجال الغیب کی مدد بھی آتی ہے۔ رجال الغیب سے بندگان خدا بھی ہیں جو اللہ کی اذن سے متصرفین باذن اللہ، اور فرشتے بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی مرضی جس سے کام لے۔
تو یہ مسخرات کے لیے یہ آخری وَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ تو سورہ یاسین پوری پڑھنی اس طریقے سے، تمام سینکڑوں مسائل کا حل جو کچھ اس کائنات میں ہے۔ جناب استاد الجنات تھے اور 100 سال سے ابو عمر پائی تھی، بہت متشرع تھے، کالی پگڑی باندھتے تھے، لمبا قد گندمی رنگ۔ تو انہوں نے تمام مسائل کے لیے مجھے پہلی آیت انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ بعض لوگ کن فیکون کرتے ہیں نا، کم علم ہوتے ہیں، قرآن مجید کی لفظوں کو بغیر معنی کے اور علماء مشائخ کے صحبتوں میں بیٹھ کے اپنے سے اس میں ترمیم نہ کریں، گناہ کا سبب ہے۔ پوری آیت پڑھنی ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، سینکڑوں مسائل کا حل۔ مسخرات کا جمیع الناس تسخیر القلوب، کشف القلوب کے لیے، جنات کے لیے، حمزات کے لیے، موکلات کے لیے، انتظام امور چلانے کے لیے۔ نیچے آیت جو ہے سورۃ یاسین کے نیچے جب آپ آئیں گے فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ 70 مرتبہ، اور کثرت سے بھی دن رات میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بزرگان دین کے اس فیضان سے آپ لوگوں کو منور فرما دے اور حق پہ اور استقامت سے چلنے کے توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔